اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ ناظرین، گزشتہ رات یعنی 22 جولائی 2026 کو اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہو گیا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک حصہ ایسا ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کا باغ کہتے ہیں، اور اس حصے کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت خود پیارے حبیب نے بیان فرمائی ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے آج کل سعودی حکومت نے باقاعدہ آن لائن پرمٹ کر دیا ہے، یعنی آن لائن پرمٹ ملے گا، اسی کے بعد آپ اس میں انٹری کر سکتے ہو، اور سال میں صرف ایک بار آپ کو موقع ملے گا، یعنی جب بھی آپ عمرہ کو آئے 1 سال کے بعد تو ہی آپ کو موقع ملے گا، آن لائن پرمٹ دیا جائے گا۔ گزشتہ کل اللہ نے بڑا عجیب احسان کیا، ہمارے ایک یہاں مرید ہے، مدینہ ہی میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے پرمٹ دلایا رات 7:50 کا، یعنی عشاء سے قبل۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ریاض الجنہ میں صرف 5 سے 10 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اور تھوڑی سی دعا کرنے کے لیے، پھر پولیس فوراً اٹھا دیتی ہے اور بھیڑ لگی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک نمبر لگے رہتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ میں وہ لوگ بھیجتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم وہاں پر پہنچے، 15 منٹ تک کے ہم نے نماز پڑھی، دعا کی، یہ سارا نظارہ آپ سب دیکھ رہے ہوگے اسکرین پر۔ 15 منٹ تک کہ ہم نے نماز پڑھی، دعا کی، اور اس کے بعد میں ہم کو نکالا ہی جا رہا تھا کہ میں گیٹ پر آ گیا نکلنے کے لیے، یعنی باہر نکلنے کے لیے گیٹ پر آ گیا، اور فوراً 2-3 پولیس والے آئے اور انہوں نے کہا کہ باہر مت نکلو، اندر ہی رہو، اب آپ کو ڈائریکٹ عشاء کے بعد میں نکالا جائے گا۔ تو میں نے کہا واہ رے میرے مالک، آج ہماری قسمت بڑی زوروں پر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے ہم قریب ہے، ہماری قسمت بڑی زوروں پر ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اور وہاں پر جہاں پر 5 منٹ کا موقع نہیں ملتا ہے وہاں پر ہم کو تقریباً 1 گھنٹہ اندر ہی رہنے کا موقع ملا۔ ہم نے خوب روضہ رسول کے قریب دعا کی، وہاں نماز پڑھی، اور وہیں پر مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اذان بھی ریکارڈ کی، اور اس کے بعد میں وہیں پر بالکل امام کے پیچھے مجھے جگہ مل گئی۔ امام محترم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ہم نے ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، قریب سے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ کا بہت بہت احسان، اللہ کا بہت بہت کرم۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جہاں 5 منٹ بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا ہے، اللہ نے وہاں پر 1 گھنٹہ اطمینان سے بیٹھنے کا اور وہاں پر عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع بھی اللہ نے دیا۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی جی ہاں، اب دلی کے بعد پٹنہ بھی احتجاج کی آندولن کی لپیٹ میں آ گیا، یعنی کاکروچ جنتا پارٹی اور تمام یوا، پڑھنے والے بچے بچیاں جن کی زندگیوں سے بھارتی جنتا پارٹی نے کھلواڑ کیا، جن پر پولیس نے ڈنڈے برسائے، جن کو لہو لہان کیا، جن کا خون بہایا، لیکن یہ آندولن اس وقت زور پکڑ گیا 19 تاریخ 20 تاریخ کو، جب راہل گاندھی نے اس میں حصہ لیا اور اکھلیش یادو اور تمام
अपोजिशन पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया और ये आंदोलन यूं समझिए कि ताकत पकड़ गया, जोर पकड़ गया। फिल्मी अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी वहाँ पर पहुँचे, जयप्रकाश भी वहाँ पर पहुँचे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये आंदोलन चल रहा है। और अब बीजेपी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़ोरदार आवाज़ें उठ रही है। अल्लाह करे कि जितने गोबर खाने वाले हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि इनकी औलादों की ज़िंदगियाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी तबाह कर रही है। खैर, अब पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मेरे अपने शहर में भी, जलगांव में भी एहतजाज हुआ और अब दिल्ली के बाद बड़ा एहतजाज पटना में हुआ। बिहार असेंबली से सील कर दी गई। बीजेपी दफ्तर और एमएलए की गाड़ी पर भी बच्चों ने हमला कर दिया। आंसू गैस उन पर छोड़ा गया। वाटर कैनन और लाठी चार्ज पटना में भी किया गया। अरकान असेंबली 1 घंटे तक उनको मैसूर कर लिया गया, गोया कि कैद कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। अपोजिशन ने जोरदार अंदाज में मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। खैर, भारत में अब लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में किस तरीके से जुल्म और सितम का माहौल किया और कैसे लिखने पढ़ने वाले बच्चों के पेपर लीक करवाकर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया। अब पूरे मुल्क में आंदोलन छिड़ चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी हमला किया। जी हाँ, ईरान ने फिर कुवैत, बहरैन और उर्दून में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। यानी अमरीका अगर ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान भी अमरीका के जहाँ जहाँ अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज़ में, चाहे कुवैत हो, बहरैन हो, वहाँ पर अमरीकी अड्डों को, अमरीकी इदारों को, जैसे पिछली बार अमेज़ोन वगैरह को निशाना बनाया। और ये ईरान का दावा है कि हम ठोक रहे हैं, उन तमाम मुल्कों पर भी बमबारी कर रहे हैं जिन्होंने किसी भी हाल अमरीका का सपोर्ट किया है, अमरीका को साथ दिया है। तो गुज़िश्ता कल अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात, यानी ये 11वीं रात से हमला शुरू है। पहले 40 दिन जंगबंदी हुई और अब दोबारा जंग वार शुरू हो चुकी है। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान लाए और इन जंग के हालात से सबकी हिफाजत फरमाएं। और दुनिया को भी ये देखना चाहिए कि असल इस जंग का और अमन को ख़त्म करने का असल मुजरिम और जिम्मेदार कौन है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल से फिल्मी अदाकार नसीरुद्दीन शाह की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। नसीरुद्दीन शाह दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन में पहुंचे और बच्चों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उनको लहूलुहान किया गया, इसको देखकर नसीरुद्दीन शाह भावुक हो गए, जज्बाती हो गए और उन्होंने जो कहा वो पूरे मुल्क में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जाहिल पूरे मुल्क को इसी तरह जाहिल, नासमझ और बेरहम बना रहा है। और उन्होंने अपनी बातों में इस बात का भी इशारा किया कि जब किसी मुल्क की हुकूमत, सत्ता, कुर्सी, इख्तिदार जाहिल के हाथ में जाता है तो फिर जाहिल अपने अंदाज में काम करता है। गोया कि उन्होंने कड़ा निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी सरकार पर। तलबा पर जुल्म देखकर वो आपदीदा हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। सख्त जुमलों में उन्होंने अरबाब इख्तिदार को, यानी सत्ताधारी पार्टी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जाहिलों को फटकार लगाई। दोस्तों, पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू है और दिल्ली में नहीं पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं। लाखों बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और उनका खून बह रहा है और वो 40-50 दिन से इतना ही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पेपर लीक मामला हुआ है जिससे कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कई बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक बन गया, ये वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रधान को हटाओ। लेकिन कमाल की बात है, कल मानसून इजलास में वंदे मातरम पर 8 घंटे बहस हुई। यानी वंदे मातरम पढ़ना लाजमी होगा, इस पर 8 घंटे बहस हुई। तो प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर वंदे मातरम पर 8 घंटे की बहस हो सकती है तो तालीमी निज़ाम को बेहतर करने पर बहस क्यों नहीं? एजुकेशन सिस्टम को
بہتر کرنے پر بحث کیوں نہیں؟ یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بالکل نچلے استر پر گھٹیا انداز میں غیر ضروری مدوں کو اٹھا کر پارلیمنٹ میں ٹائم پاس کرتی ہے، اور جنتا کی سمسیاؤں کو لے کر، بچوں کی زندگی کے جو کھلواڑ ہو رہے ہیں اس کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی پارلیمنٹ میں بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ان بھکتوں کے، گوبر کھانے والوں کے دل دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے، بیٹھ جائے۔ ناظرین، اس وقت انڈیا میں بارش نے تباہی مچائی ہے۔ گجرات ولساڑ سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا نے ابھی ایک آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ویڈیو کال کر کے ولساڑ کے حالات بتائے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے کا منظر بتایا ہے۔ پورے یوں سمجھیے کہ ان کا جو فرسٹ منزلہ ہے وہاں تک پانی پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ پیچھے جو گرین پارک کا ایریا ہے وہاں اس سے پہلے بھی کچھ برسوں پہلے یوں سمجھیے کہ ایک منزل تک جو ہے باقاعدہ پانی بھر گیا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس وقت حالات اتنے خراب ہے کہ آسام میں خود سیلاب آیا اور وہاں پر 31 لوگوں کی موت ہو گئی، اور ناگالینڈ، اروناچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ اور گجرات کی ویڈیوز اور گجرات کے ولساڑ کے حالات تو خود نعیم بھائی سنجان والا نے مجھے اپنی ویڈیو کی شکل میں باقاعدہ دکھایا ہے، اور انہوں نے مجھے ویڈیو بھی روانہ کی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور کر رہا ہوں، یہاں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر، اور میری روم کی کھڑکی سے پیارے نبی کا گنبد خضرا نظر آتا ہے، میں یہاں سے بھی درخواست لگا رہا ہوں رب کریم سے اور دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گجرات کے ولساڑ کے جو حالات خراب ہے، اور گجرات ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جہاں بارش نے تباہی مچائی ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں حالات کو درست فرما، رحمت والی بارش نازل فرما، اور زحمت سے، تکلیف اور پریشانی، تباہی سے میرے مولا تو پوری امت کی حفاظت فرما۔ ناظرین، گزشتہ کل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے زبردست انداز میں پارلیمنٹ میں احتجاج کیا، اور گزشتہ کل تمام پارلیمنٹ کے اراکین اپوزیشن کے سیاہ لباس اور بلیک ڈریس میں پارلیمنٹ میں پہنچے، اور تمام اراکین پارلیمنٹ نے باقاعدہ زوردار احتجاج آندولن کیا، کیونکہ 2 دن پہلے دہلی کے جنتر منتر پر باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے RSS کے گنڈے وہاں پر اتارے گئے تھے، اور کئی ویڈیوز اور کئی فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں صرف پولیس کا ڈریس پہن کر، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر گنڈوں کو بلایا گیا تھا، اور ان گنڈوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو، بیٹیوں کو لہو لہان کیا گیا اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ تو راہل اور اکھلیش کے ساتھ ساتھ پرینکا نے بھی باقاعدہ کمان سنبھالی ہے، اور تمام اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج آندولن کرتے ہوئے سیاہ بلیک لباس پہن کر تمام کے تمام پارلیمنٹ میں پہنچے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سری نگر، جموں اینڈ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ایک پولیس اہلکار کا قتل ہو گیا۔ اب اس قتل کے بعد وادی بھر میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار کے قتل پر کشمیر بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ معاون نیٹ ورک توڑنے کی کارروائی کی جا رہی ہے، اور سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، دہلی جنتر منتر پر جو کچھ ظلم ہوا، ہٹلر شاہی، تانا شاہی اور نازی انداز میں اپنے ہی بچوں کو مارا گیا، پولیس نے کارروائی کی۔ اب طلبہ پر جو پولیس نے کارروائی کی، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ داخل کیا گیا، لیکن خبر آ رہی کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر فوری سنوائی کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت غصہ ہو گئے اور بولے ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ اب لوگ کہہ رہے جج صاحب تمہارے بھی بچے ہوں گے، اور آج بچوں کو، پڑھنے لکھنے والے بچوں کو درندوں کی طرح، آتنکیوں کی طرح پیٹا جا رہا ہے۔ خیر، یہ خبر بڑی افسوسناک ہے، لیکن سونم وانگ چک نے کیندری سرکار کو
مرکزی حکومت کو خط لکھ کر یہ کہا کہ اگر حکومت مجھے یقین دلاتی ہے، یقین دہانی کراتی ہے تو میں اپنا انشن توڑوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بے شرم، یہ بے غیرت سرکار جس نے سینکڑوں کسانوں کو مرتے دیکھا مگر ان کا وعدہ، ان کا مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ بے شرم سرکار سونم وانگ چک کو مرنے دیں گی مگر بچوں کی بات نہیں سنیں گی اور ایک پردھان کو وہاں سے ہٹائے گی نہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، تمل ناڈو کے ہر دل عزیز اور شہید سی ایم مکھیہ منتری وجے تھلاپتی، فلمی اداکار وجے تھلاپتی جو اب مکھیہ منتری بن چکے ہیں، انہوں نے تو کیندر سرکار سے اہم مطالبہ، اہم ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، یعنی نیٹ کے ایگزام کو ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ سرکار جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کرپشن کو، پیپر لیک معاملے کو روک نہیں پا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی سخت انداز میں تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی، کرپشن روکنے کے لیے سزائے موت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اس سے سہمت ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سہمت ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو موت کی سزا دی جائے؟ تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ ناظرین، آخری اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ اور ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی پیشکش کی گئی ہے۔ پاکستان، قطر اور مصر نے بڑی سفارتی کوشش کی ہے، لیکن ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نیو یارک، امریکہ کے نیو یارک کے شہر کے جو میئر ہے زہران ممدانی، انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو جنگی مجرم ہے اور اسے گرفتار کیا جانا چاہیے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ